السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کانفرنس کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے اہل علم کو اکٹھا کیا۔ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی کے اس مشن کو ظاہر ہے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب میں اپنے سینئرز کو، اپنے اساتذہ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ٹائم مختصر ہے۔ میں انصار الدین مدنی بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کا میرا جو موضوع سخن ہے وہ بیٹی کی حیثیت سے حقوق و فرائض، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کچھ دنوں میں ظاہر ہے وہ پڑھیں گے۔ میں اس کا خلاصہ تلخیص آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل علم سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں ان کی عزت و تکریم کیسے کر سکتا ہوں۔ جب یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تو مجھے عزت والی چیزیں کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہیں۔ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے چاروں طرف کھانے پینے کی بے شمار چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ میرا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ دوستوں کی نگاہوں میں چھپی ہوئی عزت، توجہ، احترام اور ادب کی طرف جاتا ہے۔ جب مجھے وہ توجہ ملتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ بعض اوقات ایسی خوشی کی وجہ سے میں بھوکے پیٹ واپس اپنے گھر لوٹتا ہوں۔ یعنی جو وہاں مجھے عزت ملتی ہے میں اس عزت کو اہمیت دیتا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ اسی طرح جو باپ اپنی بیٹیوں کو توجہ دے اور ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزوں کا انبار لگا دے تو کیا اس بیٹی کو خوشی ملے گی؟ عزت و تکریم کا احساس ہوگا، اپنے باپ پر فخر کرے گی، اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے لیے باپ کا انتظار کرے گی۔ اسی طرح جب میں کسی شاپنگ سینٹر جاتا ہوں تو میرے ارد گرد نت نئے ڈیزائن کے کپڑے، جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس میری مرحومہ ماں کا دیا ہوا وہ معمولی قیمت کا کرتا گھر پر پڑا ہوا ہے جو میری مرحومہ ماں نے عالم غربت میں بڑے مان سے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ اس شاپنگ سینٹر میں میرا ایک عزیز ملتا ہے، انہیں میری مرحومہ ماں کے تحفے کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے لے لیں، بدلے میں آپ مرحومہ خالہ کا وہ تحفہ مجھے دے دیجئے۔ کیا آپ اپنی مرحومہ ماں کا وہ تحفہ اتنی ساری چیزوں کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس بظاہر معمولی کپڑے میں کیا ہے؟ خلوص ہے، محبت ہے، پیار ہے، مان ہے، گزرے ہوئے لمحات قید ہیں۔ وہ سب مناظر اس کپڑے میں قید ہیں جو صرف آپ کو نظر آتے ہیں۔ جب وہ مناظر آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو آپ کی آنکھیں ادب و احترام، عزت و تکریم کے اشکوں میں نہا لیتی ہیں۔ کیا بطور باپ آپ اپنی بیٹی کو ایسے جذبات منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا انہیں صرف قیمتی کھلونے دیتے ہوئے آئے ہیں؟ تیسرا منظر یہ ہے، جب مجھے کوئی میڈل ملتا تھا، تعریفی اسناد ملتے تھے تو میں بھاگتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر جاتا تھا جہاں میرے ماں باپ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کرتے تھے۔ کیا ایسے منتظر نگاہیں میرے پاس میری بیٹی کے لیے ہیں؟ کیا میری بیٹی اسی شان سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آ کر اپنی کامیابی بتاتی ہے؟ کیا انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوتا ہے؟ اس قسم کے بہت سارے احساسات و جذبات کے تناظر میں اپنی بیٹیوں کی شخصیت کو پرکھنا در حقیقت تربیت ہے، ورنہ بعض جانور ہم سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو کھانے پینے، رہنے سہنے اور چلنے پھرنے کے
بہترین انتظامات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاں بڑی دیر بعد اولاد ہوئی، وہ ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں اس طرح عزت و تکریم سے پیش آؤں گا جس طرح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے، یعنی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے پہلے ملتے تھے، آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملتے تھے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہوئی ہے کہ باپ اور بیٹی کے ملنے کا وقفہ کم سے کم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اور عزت و تکریم اسی انداز میں کریں جس کا حکم قرآن و سنت میں دیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔